بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ذہنی اور جسمانی غلامی کے انسداد کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے مسلمانوں کے ہاں کس طرح سے نفسیاتی غلامی پیدا ہوئی اور کیسے معاملہ جاری رہا سلسلہ۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ 13 چیپٹر اس پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفسیاتی غلامی کو ختم کیسے کیا۔ تو جناب اس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے دیکھیے کہ اسلام سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نفسیاتی غلامی کیسی تھی، تو وہ ویسی تھی جیسی آج کل مسلمانوں کے ہاں بھی موجود ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ ایک دیوی دیوتاؤں کا ایک کچھ دیومالا کا ایک فلسفہ، اچھا یہ کوئی عرب ملکوں میں ہی نہیں رہا بلکہ اور ملکوں میں بھی رہا، جسے ہم تھیوکریسی کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا فلسفہ یہی آیا کہ جس میں جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا کہ جناب خدا جو ہے وہ انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، تو پھر جس انسان کو ایسا سمجھ لینا تو جناب اسی انسان کی پوجا کرنا، اور وہ انسان جب فوت ہو جاتے وہی صاحب جن کو وہ خدا سمجھتے تو جناب انہی کے مجسمے بنا کے اور اس کی پوجا کرتے۔ اور مسلمانوں میں چلیں اس کے انہوں نے مجسمے نہیں بنائے لیکن انہوں نے اس کی شکل قبر کی بنا دی، قبر پہ مزار بنا دیے اور وہاں ان کی پوجا کرنے لگے۔ جیوز نے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام پہ خدا کا بیٹا قرار دیا، کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے، اور پھر انہوں نے یہ مشرکانہ وہاں پہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سچویشن تھی، اس کے لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ سیدنا ادی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ادی بن حاتم یہ ایمان لائے تھے تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ کرسچن تھے بیسیکلی، اور ان کے والد حاتم طائی بڑے مشہور ہیں، ان پہ تو بڑی کہانیاں بہت کچھ لکھی گئی ہیں، آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے۔ تو ادی رضی اللہ عنہ آئے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گلے میں سونے کا ایک سلیب لٹک رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی اس بت کو آپ اتار دیجئے۔ میں نے آپ کو سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ تو اب یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان اہل کتاب نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور صوفیاء کو اس کا شریک بنا لیا، اور فرمایا کہ یہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے مگر جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تو اسے حلال سمجھتے، اور جب حرام قرار دیتے تو اسے حرام سمجھنے لگتے۔ تو یہ جیسے ان کے سینٹ نے جو کچھ کہا تو بس جناب آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کرنے لگے۔ اور میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک ایگزامپل شیئر کی تھی کہ میں جارڈن گیا تو وہاں پہ ایک بڑا چرچ جہاں پہ لوگ بپتسمہ کرتے ہیں بالکل جارڈن ریور کے ساتھ ہی وہ تھا، تو وہاں پہ میں خیر اندر گیا تو پادری صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، تو وہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے جناب؟ کہتے یہ جناب یہ فلاں سینٹ جو ہیں یہ ان کی کھوپڑی ہے، تو یہ بھی انہوں نے رکھ لیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نفسیاتی غلامی کس طرح سے کی، یعنی دوسرا کسی آدمی کے یعنی جس کو انہوں نے خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا دوست جس کو بھی بنا لیا تو بس اب ان کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنی ہے، ان پہ اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ تھی نفسیاتی غلامی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
خاتمہ کیسے کیا؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی فکری آزادی کے معاملے میں اسلام کے اصلاحات ہیں کیا؟ اس کے لیے دیکھیے کہ ہم قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں کہ غور و فکر کی قرآنی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم ارشاد فرمایا، وہیں سے ہم دیکھتے ہیں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب و روز کی فرق میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اہل عقل وہ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی کریشن میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کو بتایا کہ بھی آپ ہر چیز پہ آپ اللہ تعالیٰ پہ فوکس کریں، انسان پر فوکس نہ کریں، صرف اور صرف اور لاجیکل سوچیں کہ اہل عقل جو ہے یہ کام کرتے ہیں. یعنی لاجیکلی آپ اس میں سوچیں اور باقی رہے جتنے جو بھی انسان ہیں، اسکالرز ہیں، چاہے کتنے بڑے اسکالر ہوں، آپ ان کو بھی آپ کریٹیکلی آپ دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں، یہ کریں. اچھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپ مختلف رائے کو دبانے کے بجائے اس پر مثبت انداز میں غور و خوض فرماتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ کسی صحابی کی رائے کو ترجیح بھی دیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے، دینی احکامات بتا رہے ہوتے تو بتاتے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پہ آپ کریں، اور یہ بس میری رائے ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ آپ خود اس پہ آپ بھی سوچیں. اس کے لیے کچھ احادیث میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کے پیوند کاری کو ہم کیا کرتے تھے. تو آپ فرمایا بھی آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے بتایا کہ ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر آپ نہ کریں تو ہو سکتا ہے بہتر ہو. انہوں نے پیوند کاری چھوڑی تو لیکن کچھ مہینوں بعد یہی رزلٹ آیا کہ پیداوار کم ہوئی. تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا میں تو ایک انسان ہوں مگر اللہ کا رسول ہوں، اگر میں آپ کو دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پہ عمل کریں، اور اگر اپنی رائے سے آپ کی کوئی بات کہوں تو میں انسان ہی ہوں، آپ اپنی دنیاوی امور کو خود بہتر جانتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی احکامات کے لیے ہی وہ رسول اور نبی وہ تھے. وہ لوگوں کا کچھ دنیاوی معاملات کو، اگر دین سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ایک دنیاوی معاملات میں نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک اپنا ظاہر کوئی تجربہ نہیں تھا کہ یہ پیوند کاری کا کچھ پروسیس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، بلکہ صرف ایک وہ کوشچن کے طور پر یہ پوچھ لیا تھا کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے آ رہے ہیں، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے شاید فائدہ ہو، اس میں بہتر ہو، لیکن نہیں ہوا. تو اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھئی آپ اپنے دنیاوی معاملات کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس طرح کریں. پھر مزید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ کیا تھا؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے رسول ان سے درگزر کرتے رہیے، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیے اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی پکار
کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں۔ یعنی مشورے سے کس طرح؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو وہ پھر صحابہ کرام سے اس کا مشورہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھی آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، کیا اس میں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک بڑی اچھی اگزامپل ہے، یہ ایک حدیث ہے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی۔ یعنی یہ وہ واقعہ تھا کہ جب جنگ بدر کے لیے جب وہ پورے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اب بدر پہ جس مقام پر اپنا ملٹری کو جہاں پہ روکا تھا، یعنی وہاں پہ ظاہر ہے کہ خیمے بنانے ہوں گے اس جگہ پہ، تو اس وقت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مشورے میں کہنے لگے یا رسول اللہ، جس مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں نیچے پانی کی طرف چلنا چاہیے۔ میں اس جگہ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی ہے، ہم پانی کی اب بہاؤ تبدیل کر کے اسے ایک باقاعدہ ایک سوئمنگ پول کی طرح اس کی شکل دے دیں گے، اس سے پانی پیئیں گے، جنگ کریں گے اور صرف ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو جبریل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اترے اور کہنے لگے کہ حباب کی رائے درست ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسی پہ آپ نے عمل کیا۔ اب دیکھیں حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پہلے ہی بدر سے بہت عرصہ پہلے بھی وہ گزرتے آتے ہوتے تھے، ان کو پوری لوکیشن کا صحیح پتہ تھا، تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ایک چھوٹا سا اختلاف بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ کی بجائے زیادہ مناسب جگہ ہے کہ پانی کے پاس ہم آئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا اور چلے گئے۔ اچھا، دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں، جنگ احد ہوئی اگلے سال جب مدینہ پر حملے کے لیے مکہ سے ایک 3000 افراد جنگ کے لیے مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ ہم نہ کریں، بلکہ شہر کے اندر رہ کے ہم اس کی سیکیورٹی اچھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خواب کے مطابق یہی رائے پسندیدہ تھی، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے اس میں مشورہ لیا۔ تو عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہ تھا، اب یہ عبداللہ بن ابی ایک منافقین کا ہیڈ تھا، اس کا مشورہ بھی یہی تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں، سیکیورٹی کریں، اور مہاجرین اور انصار کے بزرگوں کی رائے بھی یہی تھی۔ یعنی اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بڑے عرصے سے جن کی تربیت ہو چکی تھی اور جو بڑے مخلص تھے، تو ان کی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر سے ہم جا کے سیکیورٹی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے، مدینہ میں ٹھہرتے ہیں اور بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت نئے نوجوان لڑکے جنہوں نے اس سے پہلے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب باہر نکل کر ایک کھلی جنگ دشمن کا مقابلہ ہم کریں۔ یہ لوگ شہادت کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میجورٹی تو ان نوجوان لڑکوں کی ہے، تو آپ نے انہی کی رائے کو قبول کیا اور فرمایا ٹھیک ہے، ہم دشمن کی طرف نکل کر چلتے ہیں، اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے لیے پھر کثرت رائے کی وجہ سے اس میں آئے اور باہر نکل کے یہ جنگ ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں اگرچہ اب یہ کیوں کہ یہ نئے نوجوان تھے، اب ظاہر ہے کہ پچھلے سال جنگ بدر میں وہ نہیں آئے تھے اور وہ بہت ان میں خواہش تھی کہ ہم صحیح طرح سے ایک پاور کے ساتھ ہم کریں جنگ، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور لوگ بہت سے ایمان بھی لا چکے تھے، تو ان کی میجورٹی پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم باہر جائیں۔ تو اسی کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی اپنے پورے منافق پارٹی کو لے کے باہر، وہ کہتا نہیں جناب یہ تو ہماری بات نہیں مانی، ہم تو نہیں آئیں گے، تو وہ پھر آیا ہی نہیں جنگ میں۔ یہ دیکھیے کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو ایک آزادی کے ساتھ سوچنے کی ہر ایک کو دی۔ ایک اور
اگلی اگزامپل دیکھیں. اب تیسری جنگ ہوئی جنگ خندق. اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ اب ظاہر ہے کہ اب تقریباً 30,000 بڑا لشکر مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے پھر آیا تھا، اور اس میں بہت سارے قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی پلاننگ کر رہے تھے. تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جناب اس کے لیے اب یہ کریں کہ مدینہ شہر کے ارد گرد ایک خندق بنا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ کوئی آسانی سے اندر نہیں آ سکے گا. اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے غلام تھے، اور وہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا اور ان کو آزاد کر دیا تھا فوراً. اب یہ ایکچولی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو اغوا کر کے غلام بنایا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا. اور اب ایک سابقہ غلام کو جن کا کوئی سٹیٹس نہیں لوگ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس ان کا بہتر کرنے کے لیے کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ کیا کہ خندق پوری بنا دی. اور پھر یہی ہوا کہ وہ 30,000 پورا لشکر مدینہ آ ہی نہیں سکا. یعنی خندق کتنی بڑی گہری انہوں نے بنائی کہ اس سے، اور کتنی چوڑی بھی بنائی کہ اس میں کوئی گھوڑا بھی جمپ کر کے نہیں آ سکتا، کوئی انسان بھی اتنا جمپ کر کے نہیں آ سکتا. اور پھر ہوا یہی کہ اسی خندق کے ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کھڑے ہوتے، اور پھر تیر کے ذریعے یہ پوری جنگ ہوئی. اس میں کچھ صحابی شہید بھی ہوئے لیکن بہت کم، اور صرف یہ ہوا کہ ایک پوائنٹ پہ ایک چھوٹی جو خندق ذرا کم تھی، تو وہاں سے جمپ کر کے ایک پہلوان جو ہے وہ آ گیا تھا. اور وہ پہلوان ایسا تھا کہ وہ مشہور تھا عربوں میں کہ یہ 1,000 پہلوانوں کے برابر ایک آدمی ہے. تب ہوا یہ کہ اس جگہ کو علی رضی اللہ عنہ سیکیور کر رہے تھے، تو وہ آ گئے. تب وہ پہلوان نے دیکھا، وہ کہتا ہے یا اچھا علی بن طالب تم ہو بھئی، وہ تمہارا ابا تو میرا بڑا اچھا دوست تھا، تم نہ ہی کرو مقابلہ، ایسے بچے کو میں کیوں ماروں. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جناب، میں تو ضرور آپ سے جہاد کروں گا. اور ہوا، اور اسی پہلوان کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل بھی کیا. اور سعد رضی اللہ عنہ جو کہ انصار کے اوس کے قبیلے کے سردار تھے، وہ زخمی ہوئے تھے کہ ظاہر ہے کہ تیر ان پہ لگا تھا. اور وہ کچھ دن کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد ہی وہ شہید ہوئے تھے. اچھا یہ آپ دیکھیں کہ اس سے ہوا پھر پریکٹیکلی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مدد اس طرح سے کی کہ اتنی ٹھنڈی ہوائیں وہ ایسی کی کہ پورا 30,000 قبیلہ جو ہے، پورے جو کئی قبیلوں کا ایک پورا لشکر وہی نکل کے جناب اٹھ کے بھاگے وہاں سے، اور کوئی نقصان خاص جو ہے وہ نہیں ہوا. پھر اگلی اگزامپل دیکھیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ایک نوجوان تھے، اور ان کے والد زید رضی اللہ عنہ غلام تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنایا تھا. اور پھر زید رضی اللہ عنہ کے اب یہ بیٹے اسامہ تھے، تو ان کو پورا فوجی مہم کے لیڈر ان کو بنایا. تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، اس میں لوگوں کو سمجھایا بھائی کیا بات ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، تو اس کے لیڈر، اس کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا. لوگوں نے ان سے کہ
कमांडर होने पर एतराज किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, आप लोग इनकी अमारत पर एतराज क्यों कर रहे हैं कि जब आपने इससे पहले इनके वालिद जैद की कमांडर बनने पर भी एतराज किया था। खुदा की कसम, वो कमांडर के सबसे ज्यादा अहल थे, वो मुझे तमाम लोगों में सबसे ज्यादा पसंद थे और इनके बाद उसामा मुझे सबसे ज्यादा अजीज है रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इस तरह से इनको बताया कि भी देखो, नफसियाती गुलामी वाले मामले को ख़त्म करो, क्योंकि ये तो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद हुए और अब उनकी जनरेशन कोई गुलाम नहीं है, बल्कि उनका स्टेटस अच्छा है और उनका स्टेमिना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए वो कमांडर है। और उनका फिर आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली यही हुआ। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दिन थे कि जब आपने ये पूरा लश्कर बनाया था और अभी उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु कमांडर के तौर पर बने और चलने लगे थे, लेकिन पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हुए, तो वो इसलिए रुक गए थे। ये चंद दिन ही थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था। तो अब अगली हुकूमत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बनी और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये काम किया कि पहला काम यही किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लश्कर को भेजा था, क्योंकि उस वक्त रोमन एम्पायर पूरा लश्कर करके तो वो प्लानिंग करके मदीना पर हमला करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो इसलिए उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु का ये लश्कर इसलिए किया था, चेक करने के लिए, रेकी के तौर पर देखने के लिए कि देखें कि क्या सिचुएशन है, ताकि हम फिर अगली प्लानिंग करें। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी हुक्म था, तो इसको मैं सबसे पहले अमल कराऊं। और उसके लिए फिर आपने उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु और पूरे लश्कर को पूरे घोड़ों पे और ऊँटों पे बिठा के किया और खुद पैदल चलते चलते गए और एक्सप्लेन भी करते रहे। अब उसामा लड़के नौजवान ही थे, वो बड़े शर्मिंदा भी हो रहे कि अब खलीफातुल मोमिनीन जो है वो इस तरह से वो पैदल चल रहे हैं और हम ऊपर बैठे हुए हैं। और जनाब मैं उतरता हूँ, आप नहीं नहीं उसामा आप ऊपर ही बैठे, मैं बस आपको एक्सप्लेन करना है और बस। और ये पूरा स्टेटस भी देखें किस तरह से, कैसी एक जहनी आज़ादी कैसे की। एक और अच्छी एग्जाम्पल सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की ये करते हैं, ये आप पढ़ भी चुके होंगे पहले, एक बार फिर पढ़ लें। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बरीरा एक गुलाम खातून थी, इनके खावंद एक स्याह फाम गुलाम थे, उनका नाम मुगीस था। अब ज़ाहिर है कि गुलाम मर्द और गुलाम खातून की भी आपस में आका शादी करवा देते थे, तो थी उनकी शादी। तो अब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। वो कहते मैं अभी देख रहा था कि बरीरा के पीछे पीछे मुगीस रोते रोते हुए आ रहे थे और यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से भी तर रही थी। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, अब्बास क्या आपको हैरत नहीं है कि मुगीस बरीरा से किस कदर मोहब्बत करता है और ये कितनी नफरत कर रही। अच्छा, हुआ क्या क्या ये बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खरीदा और इनको आज़ाद किया था। तो आज़ाद करने पर ये हर गुलाम मर्द हो या खातून हो, इनको इजाज़त होती थी कि वो चाहे तो तलाक कर लें, चाहे तो वो कंटिन्यू रखें। तो अब हुआ ये कि बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर को पसंद नहीं करती थी और वो शौहर मोहब्बत बड़े करते थे। तो इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैरान हुए। आपने बरीरा से फरमाया कि काश आप अलैदगी का, ये तलाक का ये फैसला आप बदल दें तो ज़्यादा अच्छा। तो बरीरा पूछने लगी, या रसूलुल्लाह क्या ये आपका हुक्म है? आपने फरमाया नहीं भाई, मैं तो भाई मशवरा ही दे रहा हूँ। तो वो बोली जी फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी मैं नहीं करूँगी। तो फिर उन्होंने तलाक कर ली। तो आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा ही दिया था, तो इसलिए उन्हीं की अब बरीरा
رضی اللہ عنہ جو صحابیہ تھیں آزاد ہوئیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہیں کیا، اس پہ عمل نہیں کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بھائی تم نے تو ایک گستاخی کر لیا، تم تو ایمان سے نکل گئی ہو، تم تو منافق ہو، کچھ بھی نہیں فرمایا، بلکہ ان کے اس طلاق کو ایکسپٹ کر لیا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غور و فکر کرتے اور سوالات کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کا ایک یہ حکم تھا، تو یہ اس سے شاید ایک یہ کنفیوژن پیدا ہو، تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں کہ جو کہ اگر آپ پر ظاہر کر دیا جائے تو آپ ناگوار گزریں گے، لیکن اگر آپ ایسے وقت میں یہ سوالات کریں گے تو وہ آپ پر واضح کر دیا جائے گا۔ اب تک جو آپ نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور وہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی ایکچولی یہ سوالات تھے کون سے؟ یعنی یہ کوئی دینی احکامات نہیں تھے۔ اب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور اس وقت وہ اگر ایسا کوشچن پوچھ رہے ہوں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو پھر تو وہ دین کا حکم بن جائے گا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے روکتے تھے کہ بھئی یہ آپ یہ کوشچن نہ کریں، ورنہ اور کوئی دین سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ضرور صحابہ کرام پوچھتے تھے، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ صحابہ کرام پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے ہوتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیے ہوئے۔ تو یہ بیسیکلی ان چیزوں سے منع کیا تھا کہ جس کا دین سے معاملہ نہیں۔ مثال کے طور پر یہ جی گھوڑے پہ جاؤں کہ اونٹ پہ جاؤں، اب یہ دنیاوی معاملہ ہے، جیسے مرضی جاؤ، کوئی دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے تم۔ اب اس کے لیے یہ احادیث آپ دیکھیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں ہے، لیکن اس کا سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے۔ یہ وہی اگزامپل کہ جیسے کیا کہ بھئی گھوڑے پہ جاؤں کہ اونٹ پہ جاؤں، تو اگر یہ حکم آ گیا قرآن میں کہ نہیں جناب گھوڑے پہ ہی جاؤ لازمی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو قیامت تک ہر آدمی ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ گھوڑے پہ ہی جائے، ورنہ نہ جائے، یا پھر اور کوئی رستہ ہی نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی منع کرتے تھے کہ بھائی یہ نہ پوچھے آپ۔ ایک اور حدیث آپ دیکھیے، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض لازم کر دیے کہ انہیں ضائع مت کریں، اس نے کچھ کام حرام قرار دیے اس کے قریب نہ جائیں، اس نے کچھ حدود مقرر کی ہیں اس کی خلاف ورزی مت کریں، لیکن اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کے بارے میں تفتیش میں نہ پڑے سوائے اس کے کہ بھول کر کچھ اب کر گزرے۔ کہ چلو اگر زیادہ تفتیش میں اگر آ گیا غلطی سے کر بیٹھے بھول کے تو کوئی بات نہیں، لیکن ریگولر نہ کرو ورنہ پھر آپ کو مشکل آ جائے۔ اور پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیے کہ ہوا یہی کہ لوگوں نے کہ ایسے اگر کوشچن کر لیتے کہ جو یعنی وہی ایک ایگزامپل دی گھوڑے اور اونٹ کی، تو پھر کیا ہوتا، یا مثال کے طور پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتے کہ جناب دین میں حکم کون کس سٹائل کے کپڑے جو ہیں وہ جائز ہے اور کون سے حرام ہے، حالانکہ دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی آپ کی جو اسپیشل آپ کی جو خفیہ
حصہ آپ کا اس پہ پردہ آپ پر لازم ہے، باقی آپ پہ پابندی نہیں ہے، جس سٹائل کے جیسے مرضی آپ کپڑے پہنے، اس میں کچھ بھی کوئی حکم ہی نہیں ہے نا وہاں پہ، تو اس لیے جس سٹائل کا جیسا مرضی پہنے، کوئی ایشو نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کپڑے پہنتے تھے کہ جو عربوں میں سارے لوگ پہنتے تھے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام دوسرے اور ملکوں میں چلے گئے اور وہاں پہ تو پھر وہاں کے اس ملک کے کپڑے وہ پہننے لگ گئے، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ تو وہ پابندیوں کو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روکتے تھے۔ اب آزادی اظہار کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہم دیکھ لیں کہ جو خاص طور پہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اگزامپل ہم شیئر کر لیتے ہیں، یعنی خاص طور پر کہ جو حکمران بنے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خلیفہ بنے، تو انہوں نے پہلے ہی خطبے میں کیا ارشاد فرمایا تھا، یعنی آپ حکمران بنے تو اب پہلا لیکچر آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا فرمایا؟ اب یہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا پہلے کی اور پھر کہا ہے انسانوں مجھے آپ کے امور کا ذمہ دار بنایا گیا اور میں اس کے خواہش نہیں رکھتا تھا۔ قرآن نازل ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قائم فرمائی ہے تو ہمیں دین کا علم ہوا ہے۔ جان رکھیے کہ سب سے بہترین لباس اللہ تعالیٰ سے خبردار رہنے کا لباس ہے۔ تمام بے وقوفیوں میں سب سے بڑی بے وقوفی گناہ کرنا ہے۔ آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے اس کے ذمے عائد حق وصول نہ کر لوں۔ آپ میں سے جو شخص سب سے زیادہ کمزور ہے وہ میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک میں اسے اس کا حق ادا نہ کر دوں۔ اے انسانوں میں تو دین کی پیروی کرنے والا ہوں نہ کہ کوئی بدعت پیدا کرنے والا۔ کیا میں اچھا کام کروں آپ میری مدد کیجیے گا اور اگر میں غلط راستہ اختیار کروں تو مجھے سیدھا بھی آپ کر دیجیے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ پہلے حکمران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تب یہ جو طاقتوروں کو کیوں کمزور کہہ رہے ہیں کہ یعنی اسپیشل جو امیر لوگ ہیں وہ اس وقت تک کمزور ہیں کہ اب حکومت پر ذمہ داری ہے کہ ان سے زکوٰۃ لیں، زکوٰۃ لے لی تو پھر ٹھیک ہے، پھر اب وہ نارمل وہ ہو گئے۔ اور کمزور کون ہے کہ جو غریب آدمی جو بھی ہیں تو اور جو غلام بھی ہوں تو ان کے لیے اب ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو طاقتور اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ جب تک میں ان کو پورا ذمہ داری پوری نہ کروں، ان کو اس کا فنڈ ان کو دے نہ دوں، تب تک وہی وہ زیادہ طاقتور ہے، یعنی میں ذمہ دار ہوں، تو اپنے آپ کو پھر وہ کمزور وہاں پہ سمجھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بھی اگر میں اچھا کام کروں تو اس پہ عمل کریں اور اگر میں غلطی کروں تو آپ ٹھیک کریں۔ تو یہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ عمل تھا۔ اچھا دوسرے حکمران دیکھیں، عمر رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ جمعے کے خطبے، آپ حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، آپ تھے اور 2 چادر پہن کر آپ جمعہ کا خطبہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا جی 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ نے یہ مال غنیمت میں سے ہر ایک انسان کو 1 چادر ملی تھی، آپ کو 2 کہاں سے مل گئی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت حکمران تھے، خلیفہ تھے، انہوں نے پھر خود جواب نہیں دیا، کہتے بھائی اس کے لیے اشارہ کیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی آپ جواب دیں۔ تو پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بھی دیکھیں کہ 1 چادر ہی ابا جی کی تھی، 1 چادر میری تھی، لیکن وہ ان کا جسم لمبا ہے، میں نے اپنی چادر ابا جی کو دی ہے، اس لیے ان کے کپڑے پورے ہوئے۔ تو پھر لوگوں کے جتنا اعتراض تھا اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے کسی پہ کوئی گستاخ نہیں کہا کسی کو، بلکہ ان کو پورا پازیٹیو طریقے سے اس کا دیا، یعنی آپ خود ظاہر ہے جواب دیتے تو اگلے کہتے جی یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا آپ،
تو اس لیے اپنے بیٹے سے یہ پورا لیا کہ بھی دیکھو کہ بیٹے نے اپنا چادر جو ہے وہ اپنے ابا جی کو دی ہے، تو اس طرح سے ان کے کپڑے پورے ہوئے. یہ اب دیکھیں اس طرح سے چلا. ایک اور دلچسپ واقعہ، یہ وہ واقعہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ پھر جمعے کا خطبہ فرما رہے تھے، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھی حق مہر کی کچھ ایک لمٹ طے کرنے کا میں پلان کر رہا ہوں. تو آپ نے جمعے کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا. اب ہوا یہی کہ اب جمعے کی نماز میں مرد بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھے. ایک خاتون نے کھڑی ہو کے وہاں پہ بڑی سختی سے اختلاف کیا اور کہا کہ عمر آپ کو کیا حق ہے کہ آپ یہ حق مہر کی آپ لمٹ کریں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھی، خاتون کو بھی کوئی گستاخ نہیں قرار دیا، بلکہ کہا کہ بھئی یہ میری رائے غلط ہے اور خاتون کی بات درست ہے، اور پھر انہوں نے کوئی لمٹ نہیں رکھی. اچھا، وہ انہوں نے اس لیے یہ لمٹ کی رکھی تھی کہ اب ظاہر ہے کہ اب بہت ساری فتویٰ ہوئی تھیں، تو اب بہت بڑا فنڈ مسلمانوں میں آ گیا ہوا تھا مال غنیمت میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر رومن اور پرشین امپائر کی بہت زرخیز زمینیں حکومت کی تھیں، تو وہ آ گئی تھیں. تو اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے یہی پلان کیا تھا کہ بھی اس کے لیے کام وہی نان مسلمز کریں کہ جو انہی کھیتوں پہ جو کام کرتے ہیں وہ کریں، اور اس کے لیے جو پیداوار آئے تو اس کا 50% انہی نان مسلمز کو ملے اور 50% مل کے ہم غریب لوگوں تک پہنچائیں. تو یہ ان کی پلاننگ تھی. تو اس لیے پھر وہ غریب آدمی بھی اتنے امیر ہو گئے تھے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں لیتے تھے، نہیں بھی ہمیں ضرورت ہی نہیں، یہ حالت ہو گئی تھی. اور اس کے لیے تب ہو گیا تھا کہ شادی کے وقت حق مہر خاتون کو دینی ہے، تو وہ اس کی اماؤنٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ سوچ رہے تھے کہ یار اس کو اب کوئی لمٹ ہونی چاہیے. تو اس پہ خاتون نے پھر یہ کیا. تو اب آپ یہ ذرا خود امیجن کریں. اچھا، میں نے وہ مدینہ کی جب ہسٹری میں پڑھی تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہو گیا تھا کہ فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور پہ جو ہے نا وہ مرد ہوتے تھے، اور فرسٹ فلور پہ خواتین وہ آ جاتی تھی جمعہ میں. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی تو بہت چھوٹی سی تھی، اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، تو وہ ایک لائن پہ مرد اور ایک لائن پہ خواتین اس طرح سے نماز پڑھتے تھے. ایک اور مثال دیکھیے، عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ ابھی ان کی حکومت بہت اچھی چل رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ تو اس پہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کے زمین میں سے ایک درم یا اس سے کم یا زیادہ وصول کریں اور اسے ناحق خرچ کر لیں تو پھر آپ بادشاہ ہیں، ورنہ خلیفہ نہیں ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے تھے. اب آپ دیکھیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ بھی کیسا کریٹیکل انالیسس اپنے خلیفہ کا کر رہے ہیں. اور سلمان رضی اللہ عنہ اس سے پہلے غلام تھے، لیکن غلام جب آزاد ہوئے تو ان کا سٹیٹس بھی کیسا کہ وہ اپنے حکمران پہ بھی یہ پورا کریٹیکل انالیسس کر رہے ہیں. ایک یہ جس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ بتائیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ، اگر تو میں بادشاہ ہوں تو یہ بہت بڑا کریٹیکل معاملہ ہے بھائی. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین ان دونوں میں فرق ہے، خلیفہ وہ ہے کہ جو سوائے حق کے ٹیکس وصول نہیں کرتا اور نہ ہی اسے ناحق خرچ کرتا ہے. الحمدللہ بالکل ایسے ہی ہیں. بادشاہ لوگوں پر ظلم کر کے ٹیکس لیتے ہیں اور اس پہ اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، یہ فرق ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس پہ پھر خاموش ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے کہ یار میں بادشاہ نہیں. تو بس اب پریکٹیکلی آپ دیکھیے کہ یہ صاحب، اب ان کا نام نہیں پتا ہسٹری میں کہ انہوں نے جو جواب دیا کوئی صحابی تھے یا کوئی نیکسٹ جنریشن کے تابعی ہوں گے، تو انہوں نے اس کو خلیفہ اور بادشاہ کا فرق یہ بیان کر دیا. یعنی خلیفہ وہ ہے
کہ جو سوائے حق کے آپ کوئی اور ٹیکس سے وصول نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ اور جو کچھ آ رہی ہے تو اس کو ناحق خرچ نہیں کرتے بلکہ غریب لوگوں تک وہ پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں آپ بالکل عمر آپ ایسے ہی ہیں۔ ورنہ بادشاہ تو وہ جبر کے ساتھ ٹیکس لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بادشاہت اور خلافت کا یہ اصل فرق یوں آیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد بھی کافی عرصے تک سیلری بھی نہیں لی، بلکہ اپنا جو بھی ان کا جتنا بھی فنڈ، ان کے بچت جتنی تھی تو اسی سے خرچ کرتے رہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام سے پوچھا بھی اب میں گھر کا خرچہ کیسے پورا کروں؟ تو اس پہ عثمان اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ نے کھانے اور لباس کے لیے رقم بیت المال سے آپ لینا شروع کریں، یہ سیلری آپ لیں۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ روزانہ 2 درہم تنخواہ لیتے تھے، اور میری تنخواہ 180 درہم ہوا کرتی تھی۔ اب ابراہیم، اب یہ پتہ نہیں صحابی ہیں، ان کے پورا نام نہیں پتا، یا تابعی ہیں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ خلیفہ کی سیلری کتنی ہے، ایک دن 2 درہم، اور ایک ابراہیم وہ رضی اللہ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ جو بھی صحابی یا تابعی ہیں، تو وہ ایک سپاہی ہیں اور ان کو 180 پر ڈے کی حساب سے سیلری مل رہی ہے، یعنی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کی سیلری کتنی تھی، اس سے آپ خود امیجن کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور صحابی کی آپ مثال وہ علی رضی اللہ عنہ کے کیس میں آپ دیکھ لیں۔ اس کے حکومت میں جج تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی تھے، جو علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، اب وہ جج بنے تھے۔ تو ان کی عدالت میں ایک یہودی نے مقدمہ، وہ علی رضی اللہ عنہ پر یہ مقدمہ کیا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ مقدمہ وہ کیا تھا کہ جناب میری یہ اسلحہ جو ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ نے لیا تھا تو اس کے پیسے نہیں دیے مجھے واپس، مقدمہ یہ تھا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اب یہ گواہ کے طور پر حسن اور قمبر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ تو اب جو جج، جو خود علی رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ گزرے ہوئے تھے لیکن اب وہ جج تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ دونوں گواہ کا ایکسیپٹ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسن تو آپ کے بیٹے ہیں اور قمبر آپ کے ملازم ہے، آزاد کردہ غلام ہے، تو آپ کا تو رشتہ ان سے ہے نا، تو نہیں بنتا ہے۔ تو اس لیے یہودی کے حق میں پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جناب علی آپ خلیفہ ہے لیکن آپ اتنی اماؤنٹ پھر دیں۔ اب یہ پورا سنتے ہوئے جو یہودی تھے انہوں نے یہ سنا تو وہ اسلام قبول کر لیا، کہا کہ یار یہ اتنی عدالت ایسی چل رہی ہے۔ اور پھر خود یہودی نے بتایا کہ ہاں جی یہ کنفیوژن میری تھی، سوری کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پیسے نہیں دیے، وہ دے دیے تھے علی رضی اللہ عنہ، باقی دے دیے تھے، میں اب مجھے نہیں چاہیے، اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو آپ خود ذرا امیجن کریں کہ اس طرح سے نفسیاتی غلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا۔ تو جناب یہاں پہ اب ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک آئے گا اسلام کے بعد کے ادوار میں غلامی کیسے رہی۔ اچھا، وہ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی غلامی بھی ختم کی، ذہنی غلامی بھی ختم کر دی، لیکن پھر بھی یہ غلامی رہی، اور اب آ کے یہ 1960 سی میں جا کے جسمانی غلامی ختم ہوئی ہے، اور ذہنی غلامی وہ ابھی تک جاری ہے۔ تو اس کے لیے ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے نفسیاتی غلامی کیسے رہی اس کو تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن جسمانی غلامی کیوں رہی کہ جب صحابہ کرام بھی ان کو آزاد کر رہے اور سب کچھ، اور پھر بھی غلام کیسے رہے اور کیا رہا معاملہ؟ اس کے لیے پھر ہم دیکھیں گے اگلے لیکچر میں
بنو امیہ کے دور میں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حکومت ختم ہوئی تھی، جس میں آخری صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا، 60 ہجری میں، یعنی آلموسٹ 680 CE میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد پھر پریکٹیکلی بنو امیہ نے کیا کیا تھا کہ ایک بادشاہت بنا لی تھی، تو پھر غلامی کیوں رہی اور کیسے رہی؟ تو اس کو ہم اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔